Assalamu alaikum dear students. Today we will study lesson number 6, The Reward, written by Lord Dunsany. Before reading the short story, let's know something about the writer Lord Dunsany. Lord Dunsany was born in 1878 and he died in 1957. He was an Anglo-Irish writer and dramatist. In his work, mostly fantasies are involved, and he always talked about great fame and success in his short stories. And this short story, The Reward, is also one of the best examples. Okay, let's open the English textbook. Page number 38. This story, The Reward, is a fantastic adventure of a young man who was an athlete of his age. He hit on a wild idea of becoming a court acrobat. He worked for it and stuck to it long enough and remained determined in his mission. He ultimately succeeded in achieving his ambition in more than 60 years without using any shortcut or becoming frustrated. A person who remains determined and keeps on his struggle wins his ambition. So this story is all about aims and ambitions, all about struggle, and we are getting the moral lesson کہ ہمت عزم اور کوشش کرنے میں ہی کامیابی ہے. اگر ہم ہمت سے کام لیں، سچے جذبے کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں تو کامیابی ضرور ہمارے قدم چومتی ہے. And you will see that in this short story, The Reward. Our talk at the club one day was of opportunity and determination. Some said opportunity was required for success and millions never had it. Others that only determination was needed, and then Jorkins joined in, all for determination. If a man was determined to get anything and stuck to it long enough, he got it, said Jorkins. ایک دن کلب میں ہماری گفتگو موقع اور پختہ عزم کے حوالے سے چھڑ گئی. کچھ نے کہا کہ کامیابی کے لیے موقع درکار ہوتا ہے اور لاکھوں لوگوں کو یہ کبھی بھی نصیب نہیں ہوتا. دوسروں نے کہا کہ محض پختہ ارادہ ضروری ہے. پھر جورکنس نے بھی ان کو جوائن کیا، ان کی گفتگو میں شامل ہو گیا اور اس کی تمام تر جو گفتگو تھی وہ پختہ ارادے کے حوالے سے تھی، یعنی کہ وہ پختہ ارادے کا حمایتی تھا. If a man was determined to get anything, اگر کسی شخص نے کسی چیز کے حصول کا عزم کر لیا اور کافی لمبا عرصہ stuck to it long enough، کافی لمبا عرصہ اس پر ڈٹا رہا، he got it، تو اس نے اسے پا لیا. said جورکنز نے کہا. anything، کوئی بھی چیز. asked ٹربٹ نے پوچھا. anything، جورکنز replied. جی ہاں، کوئی بھی چیز، جورکنز نے جواب دیا. so long as he sticks to it، اگر وہ طویل عرصہ
اس سے جڑا رہے، اس سے چپکا رہے، اس سے وابستہ رہے، اینڈ اسٹکس ٹو اٹ ہارڈ انف اینڈ لانگ انف، اور انتہائی طویل عرصہ پوری دل جمی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑا رہے. اینی تھنگ وٹ ایور، خواہ کوئی بھی چیز ہو وہ اسے پا لے گا. ٹربٹ ڈس ایگریڈ، ٹربٹ نے اس بات سے اختلاف کیا. لائف از لائک اے ریس، زندگی ایک دوڑ کی مانند ہے. جورکنز وینٹ آن، جورکنز نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا. ان وچ دے ٹائر آفٹر اے وائل اینڈ سٹ ڈاؤن، جس میں وہ تھوڑی دیر بعد تھک جاتے ہیں اور پھر سستانے کے لیے دوبارہ بیٹھ گئے. اور گیٹ انٹرسٹڈ ان سم تھنگ ایلس انسٹیڈ، یا اس چیز کی بجائے کسی اور چیز میں دلچسپی لینے لگے. دا مین ہو کیپس آن ونز دا ریس، لیکن وہ شخص جس نے جاری رکھا، جس نے کوشش کو جاری رکھا، وہ جنگ جیت گیا. جو کوشش کو جاری رکھتا ہے وہ جنگ جیت جاتا ہے، وہ دوڑ جیت جاتا ہے. اینڈ سپوز اے مین وانٹیڈ ٹو بی اسکیٹنگ چیمپئن آف دا سہارا، اور فرض کریں کہ ایک شخص سہارا کے ریگستان میں اسکیٹنگ چیمپئن بننا چاہتا ہو. سیٹ ٹربٹ، ٹربٹ نے کہا. اینڈ کوڈنٹ افورڈ دا منی ٹو گیٹ دیئر، اور وہاں جانے کے لیے اس کے پاس رقم نہ ہو. ہی وڈ میک دا منی، وہ رقم کمائے گا، وہ رقم بنا لے گا. سیٹ جورکنز، جورکنز نے کہا. اینڈ ہی وڈ بلڈ اے اسکیٹنگ رنک ان دا سہارا، اور وہ اسکیٹنگ کے لیے مخصوص میدان بنوائے گا سہارا میں. اینڈ آرگنائز اے کمپٹیشن دیئر، اور پھر وہاں ایک مقابلے کا بھی انتظام کرے گا. ہی وڈ بی اسکیٹنگ چیمپئن آل رائٹ، اور وہ آخر کار جو ہے وہ اسکیٹنگ چیمپئن بن جائے گا. اف ہی ریئلی گیوز آل ہز ٹائم ٹو اٹ، اگر وہ اپنا پورا وقت جو ہے اس کام کے لیے وقف کر دیتا ہے، یا پورا وقت اپنے آپ کا اس کو دیتا ہے. could you tell us a case like that، کیا آپ ہمیں اس طرح کا کوئی واقعہ بتا سکتے ہیں؟ asked one of us، ہم میں سے ایک نے پوچھا. as a matter of fact، جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، I can، تو میں بتا سکتا ہوں، سنا سکتا ہوں. سر جورکنز، جورکنز نے کہا. a very similar case، بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ. let's hear it، said ٹربٹ، چلیے اس کو سنتے ہیں، ٹربٹ نے کہا. there was a young fellow، کہ ایک نوجوان تھا. سر جورکنز، جورکنز نے کہا. to whom his parents probably used to say the very things that we have been saying now، جس سے اس کے جو والدین تھے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے جیسی باتیں اب ہم کر رہے ہیں. and very likely he, as many young fellows do, may have wanted to prove them wrong، اور غالب امکان یہی ہے کہ اس نے بھی اپنے جیسے نوجوان لڑکوں کی طرح انہیں غلط ثابت کرنا چاہا ہوگا. I don't know، میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا. it was a long time ago، کہ یہ ایک بہت پرانی بات ہے، کافی عرصہ گزر گیا اس بات کو. but whatever his motive was، لیکن اس کا موٹیو کوئی بھی تھا. موٹیو مینس کہ اس کا محرک، اس کا گول، اس کا ایم، اس کا آبجیکٹیو جو بھی تھا، he hit on a most extraordinary ambition، کہ ایک بہت ہی غیر معمولی خواہش اس کے ذہن میں سما گئی. and stuck to it، اور وہ اس پر ڈٹا رہا. it was nothing less than to be appointed court acrobat، اور یہ خواہش درباری بازیگر کے طور پر تعینات ہونے سے کچھ کم نہ تھی. یعنی کہ وہ کورٹ ایکروبیٹ بننا چاہتا تھا، درباری بازیگر بننا چاہتا تھا. what said ٹربٹ، کیا، ٹربٹ نے کہا.
एक्रोबेट बनना चाहता था वो। जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स ने अपनी बात को जारी रखा, टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड, कि वो उस मुल्क के दरबार में जिसमें वो रहता था, उस मुल्क के दरबार में वो बाजीगर बनना चाहता था, कोर्ट एक्रोबेट बनना चाहता था। वट काइंड ऑफ कंट्री वाज डैट, वो किस किस्म का मुल्क था? आस्क्ड टर्बट, टर्बट ने कहा, नेवर माइंड व्हाट कंट्री इट वाज, कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुल्क कौन सा था। सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स कस्टम्स वरंट सो सिली एज यू सपोज, और जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है तो इसके रस्म व रिवाज इतने अहमकाना नहीं थे जितना तुम समझ रहे हो। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, कि उनके पास कोर्ट एक्रोबेट की कोई पोस्ट ही नहीं थी। एंड नेवर हैड, और ना ही कभी हो सकती थी। बट डैट डिडंट स्टॉप यंग गॉर्जियस, लेकिन इस चीज़ ने भी उस नौजवान गॉर्जियस को अपने मकसद से बाज ना रखा। डैट वाज हिज नेम, ये उसका नाम था। ही वॉज अ गुड एथलीट, वो उस वक्त एक अच्छा खिलाड़ी था। when he came by his wild idea at about the age of 16, जब तकरीबन 16 वर्ष की उम्र में उसके जहन में ये जुनूनी ख्याल आया। and had won the high jump, और वो अपने स्कूल में ऊंची छलांग में और हर्डल्स और रुकावटें अबूर करने में, एंड द 100 yards एट ही स्कूल, और 100 गज की दौड़ में जीत चुका था। वेल देयर वाज अपॉर्चुनिटी, ठीक है तो फिर तो मौका था। आर्ग्यू टर्बट, टर्बट ने दलील दी। इफ़ ही वॉज बोर्न अ गुड एथलीट, अगर वो पैदाइशी तौर पर एक अच्छा एथलीट था। बट वेट अ मोमेंट, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा रुको। सैड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा, यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, आप ज़िंदगी भर एथलीट तो नहीं रह सकते। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और उसे तो अभी असामी भी पैदा करवानी थी, यानी कि वो पोस्ट भी क्रिएट करवानी थी उसने तो। हाउ डिड ही डू डैट, उसने ये सब कैसे किया? आज टर्बट, टर्बट ने पूछा। सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट, कि महज उसके साथ जुड़े रहकर, उस मिशन पर, उस मकसद पर साबित कदम रहकर। सर जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा, ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, कि वो सियासत में चला गया। दे ऑल डू इन दैट कंट्री, कि इस मुल्क में सभी सियासत में हिस्सा लेते हैं। बट ही वेंट इनटू देम हार्डर देन एनीवन एल्स, लेकिन उसने सियासत में औरों की निस्बत ज़्यादा सख्त मेहनत की, या ज़्यादा जोश व खरोश का मुजाहरा किया। एंड नेवर गेव अप हिज एम्बिशन, और कभी भी उसने अपने एम्बिशन को, अपने मकसद को जो है ना छोड़ा। ऑफ कोर्स ही मेड स्पीचेस, हाँ बिलाशुबा उसने तकरीरें की। एंड फाइन वंस, और बड़ी उम्दा तकरीरें की। और मैनी अदर सब्जेक्ट्स, बहुत से मौज़ूआत पर। बट ऑल द वाइल ही स्ट्रक टू द आइडिया, दैट वन आइडिया, लेकिन इस सारे अरसे में उसके जहन में वही ख्याल समाया रहा। द ईयर्स वेंट बाय, साल गुजरते रहे। एंड द डे केम, और वो दिन भी आ गया। when he had power enough to preach his ambition openly, कि जब उसके पास इतनी ताकत आ गई थी कि वो खुल्लम खुल्ला अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सके। एंड ही टोल्ड देम हाउ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री एंड ऑफ इट्स एंशिएंट थ्रोन वुड बी इंक्रीज्ड इफ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वर क्रिएटेड, और वो लोगों को बता सके कि कोर्ट एक्रोबेट की जो पोस्ट थी वो उनके मुल्क के लिए कितना ज़रूरी थी। और उसने उन्हें बताया, लोगों को बताया कि किस तरह उनके मुल्क और उसके कदीम
تخت و تاج کی عظمت کو بڑھانے کے لیے ایک درباری بازیگر کی پوسٹ کریٹ کرنے کی ضرورت تھی، اس کی اسامی پیدا کرنے کی ضرورت تھی. He gave examples of other courts and greater ones. اس نے دوسرے درباروں اور عظیم تر درباری بازیگروں کی مثالیں بھی پیش کی. Of course, many opposed him. بلا شبہ کئی لوگوں نے اس کی مخالفت کی. That is politics، کیونکہ یہ سیاست ہے. Of course it took a long time، اور اس سارے عرصے میں اسے بہت وقت لگا. That is politics too، یہ بھی تو politics کا حصہ ہے. But as the years went by، لیکن جیسے جیسے سال گزرتے گئے، he wore down opposing arguments، کہ وہ مخالفانہ دلائل کو شکست دیتا گیا. Till he had taught people what a lesson it would be to all the nations to have a young athlete at court exhibiting perfect physical fitness. بٹ جیسے جیسے سال گزرتے گئے تو وہ مخالفانہ دلائل کو شکست دیتا گیا، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو یہ بات بھی باور کرا دی کہ یہ جملہ اقوام کے لیے کتنا حیران کن سبق ہوگا اگر ہم دربار میں ایک نوجوان ایتھلیٹ کی پوز جو ہے وہ کریٹ کر دیں. who exhibiting perfect physical fitness، کہ جو مکمل تناسب والے جسم کا مظاہرہ کرے، جو ہر لحاظ سے جسمانی طور پر فٹ ہو اور ایسی فٹنس کا وہ مظاہرہ کرے. اینڈ ہاؤ سچ این ایگزامپل would strengthen their soldiers، اور یہ چیز کس طرح ایک مثال بن جائے گی اور اس کے سپاہیوں کو اس کے سپاہیوں کو مضبوط بنا دے گی. and enable them finally to win the just rights of the nation، اور بالآخر انہیں اس قابل بنا دے گی کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے، اپنی قوم کے رائٹس کے لیے جنگ کر سکیں اور جنگ میں جیت سکیں. ان وکٹوریس بیٹل اگینسٹ دیئر accursed neighbors، کہ اپنے ملعون ہمسایوں کے خلاف جنگوں میں فتح یاب ہو کر اپنی قوم کے جائز حقوق کے لیے لڑ سکیں، جیت سکیں. اینڈ سو دا آئیڈیا caught on، اور اس طرح یہ تجویز سب کی سمجھ میں آ گئی. اینڈ ٹو میک اے ویری لانگ اسٹوری شارٹ، اور قصہ مختصر یہ کہ دا پوسٹ آف کورٹ ایکروبیٹ واز ڈیولی کریٹڈ، کہ بازیگر کی اسامی جو تھی وہ باقاعدہ طور پر تشکیل دے دی گئی. So this is all about the efforts of Gorgias, that he had been successful in his mission. So we will see the remaining chapter tomorrow, inshallah. Mark your attendance for today. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.